إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے کیا فائدے ہیں؟ اگر بندہ اللہ کی عبادت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، تو اس کے کیا نقصانات ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر؟ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کے لیے ہیں۔ یہ انگوریوں کا اگنا، یہ پھلوں کا اگنا، اور آسمان سے بارش کا برسنا، یہ سارے خوبصورت مناظر دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر دریا و سمندر، یہ آبشاریں، یہ باغات، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ اور انسان کس کے لیے ہے؟ انسان صرف اپنے رب کے لیے ہے، اپنے رب کی عبادت کے لیے ہے۔ اور رب کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ ابو ذر، ایک وقت آئے گا لوگ اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، اپنی نمازوں کو ضائع کریں گے، وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ابو ذر، تو نے اپنی نمازوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے تو سارے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے تو سارے ہوں گے، فرمایا کہ لیکن ان میں سے جو حقیقت میں مسلمان ہوگا، جو حقیقی مسلمان ہوگا، فرمایا کہ وہ 100 میں سے ایک ہوگا، باقی سارے ان کے خالی دعوے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت کرنے والا، صحیح انداز اور صحیح طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق اللہ کی عبادت کرنے والا، فرمایا کہ اگر وہ 100 ہیں تو 100 میں سے ایک جو ہے وہ ٹھیک ہوگا۔ اور فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ افضل عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر حکم دیا ہے، فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک، فرمایا کہ نماز کو جو ہے قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے، اللہ کی عبادت جو ہے، یہ انسان کو فحاشی، عریانی، برائی سے جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے، بچاتی ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے عبادت کرنے والا سنت کے مطابق صحیح انداز کے ساتھ، فرمایا کہ یہ شخص جب اس انداز سے خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق یہ عبادت کرتا ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ پھر نماز اس شخص کو ہر برے کام سے روکتی ہے۔ پھر یہ نماز اس کو شراب سے بھی روکے گی، زنا سے بھی روکے گی،
سودی کاروبار سے بھی روکے گی، اس کی نماز اگر درست ہوگی، ہر برے کام سے اس انسان